جی السلام علیکم عزیز خواتین اور حضرات، سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رمضان کی لائیو سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ سید سرفراز احمد شاہ صاحب اور سید فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی جب بریک سے واپس آ رہے تھے تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ماسٹر عبداللہ کی ایک کمپوزیشن ہے جو سجاد علی اللہ انہیں سلامت رکھے انہوں نے اس کو گایا، وہ اس کے بول کچھ یوں تھے: تیری یاد ستاؤندی تیری یاد ستاؤندی مینوں تیری یاد ستاؤندی نیندر نہیں آؤندی۔ اور محترمہ عابدہ پروین صاحبہ کا وہ جو کلام ہے کہ جو انہوں نے پڑھا کہ لگی والیاں نو نیند نہیں آؤندی تیری کیویں نہیں اکھ لگ گئی، تو اس پہر میں کون جاگ رہا ہوتا ہے اور کون سو رہا ہوتا ہے آپ تو مجھ سے یقیناً بہتر ہی جانتے ہیں، اور جو جاگنے والے ہیں وہ اپنے جاگنے کا پتہ ہی نہیں لگنے دیتے، اور جو سونے والے ہیں وہ بھی نہیں پتہ لگنے دیتے۔ لیکن وہ بڑے بزرگوں کا اور ہم سب کا کہنا ہے کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ تو کیا پتہ لگتا ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ عزیز خواتین اور حضرات، فون کالز آپ کی مسلسل جاری و ساری تھیں، اس وقفے میں تو بات نہیں ہو سکی، بات کرتے ہیں آپ سے اور پھر بات کو آگے بھی میرے خیال بڑھا دیتے ہیں، تو پھر اکٹھا ہولڈ آپ کو کرنا پڑے تو آپ برا نہ منائیے گا۔ خوف زدہ شاہ صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ ہم خوف زدہ رہتے ہیں، یقین سے جب نکلتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کس کے خوف میں چلے جاتے ہیں؟ ایک عجیب و غریب چیز ہے جس میں انسان پھنستا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں سبھی کہ میرا رازق رب ہے اور میرا رزق گارنٹیڈ ہے میرے رب کی طرف سے، ٹھیک، اس نے وعدہ کیا ہے اس کا۔ ٹھیک، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ عزت و ذلت سب رب کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک، تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کا ایک وقت معین ہے اور زندگی اور موت دینے والا رب ہے۔ بے شک، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ایک عجیب سی چیز دکھائی دیتی ہے کہ ہم دوسروں کی ناجائز بات، ناجائز ڈیمانڈ یا کسی کے پریشر میں آ کے غلط کام صرف 3 ہی صورتوں میں کرتے ہیں۔ جی، یا تو ہمیں یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی اگر میں نے یہ اس کا حکم نہ مانا، ٹھیک، یا یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ شخص مجھے مار دے گا، ٹھیک، یا ہمیں تیسرا خوف یہ لاحق ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی یہ بات نہ مانی تو یہ میرے خلاف ایک مہم چلائے گا اور مجھے عزت سے محروم کر دے گا، یہ مجھے عزت سے محروم کر دے گا، اور وہ مہم، ٹھیک، اب یہ 3 ہی خوف ہیں۔ آپ ٹھیک، بھی اگر جی، غور فرمائیں گے تو یہی 3 خوف ملیں گے ہمیں۔ جی، جبکہ ایک طرف ہم کہتے یہ ہیں، ان تینوں ہی چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کلیتاً رب کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یقین کے اس منزل پر نہیں ہوتے جس پر ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ہم سمجھتے یہی ہیں کہ ہم یقین کے اس منزل پر آ گئے، تو پھر یقین اور بے یقینی کے درمیان کے راستے پر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹرین ڈولنے والا چکر کچھ آ جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی صحیح، وہاں یہ خوف لاحق ہوتا ہے ہمیں کہ یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے۔ مطلب پھر معروضی حالات، گراؤنڈ ریئلٹی، فیزیبلٹی، وہ ساری چیزیں ہم ان کو جب کنسیڈر کرتے ہیں صحیح، تو اسی سے جو نتیجے ہم نکالتے ہیں ہم اسی کو سچ مانتے ہیں، اس سے جو نتیجہ نکالتے ہیں اسی کو مانتے ہیں۔ مانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ سید وقار صاحب نے ایبٹ آباد سے لائن پر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ نور بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔
جناب پہلے تو بہت بہت سلام آپ کو اور مہمانوں کو، کیونکہ یہاں پہ لائٹ نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کون مہمان ہے. جی سید سرفراز احمد شاہ صاحب اور سید فصیح الدین سہروردی صاحب بیٹھے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. دونوں کو بہت بہت سلام ہے. وعلیکم السلام. جی نور بھائی، کل جو پروگرام ہوا، جو محفل، روحانی محفل، ماشاء اللہ میں کیا بتاؤں، کل کال ملا کے تھک گیا، کال نہیں ملی. جی جی مگر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں وہیں بیٹھا ہوں. اور جزاک ماشاء اللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے. بہت خوبصورت پروگرام تھا جزاک ماشاء اللہ، اللہ. بہت بہت اور شکریہ. مجھے پتا ہے آج بھی بہت اچھا ہوگا. سر میں نے ایک بات کرنی تھی جی سر کہ اصل میں میں بہت آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، آف ایئر بات کرنا چاہ رہا تھا. شاہ جی آپ لائن پہ رہیں، پھر آپ سے بات کر لیتے ہیں بعد میں. وہ نمبر نوٹ کر لیں گے تو ضرور بات کر لیتے ہیں آپ سے. جیتے رہیں. ایبٹ آباد بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور بڑی فضا بڑی صاف ہے، اور اگر پہاڑوں کو ہم مزید سیمنٹ بنانے پر نہ تل جائیں اور درخت مزید نہ کاٹیں تو ایبٹ آباد ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آلودگی سے، اندر اور باہر کی آلودگی سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. جی شاہ صاحب. یہ جو خوف ہے ڈولنے کا، یقینی اور بے یقینی. خوف اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر. جو ہم بات کر رہے تھے رب کے ساتھ عشق، وہ مقام ایسا ہے جہاں یہ خوف ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ جو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے دوستوں کے بارے میں کہا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا. انسان اس مقام پر آتا ہے کہ پھر اسے کسی قسم کا کوئی خوف رہتا نہیں. رب کے ساتھ رشتہ انسان کا بڑا ایک عجیب رشتہ ہے. ایک ایسا ڈیلیکیٹ بیلنس قائم ہوتا ہے اس میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈریں. فقیر رب سے ڈرتا ہے، لیکن اس کا ڈر خوف کا، سزا کا نہیں ہے اس کا کہ رب سے اسے سزا ملے گی. اس کا ڈر رب تعالیٰ سے جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سزا کا خوف نہیں ہے لیکن ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ انسان جس سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، اس کی ناراضگی کا خیال رہتا ہے ہر پل. اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، سزا سے نہیں ڈرتا. سزا سے نہیں ڈرتا. بالکل ٹھیک. شاید ایک سپریم بریک کی طرف بڑھنا ہے. معزز خواتین و حضرات، باتیں دل کی ہو رہی ہیں اور اس سے بھلی بات کیا ہو سکتی ہے کہ دل والے کر رہے ہیں. سید فصیح الدین سہروردی صاحب تشریف فرما ہیں، سید سرفراز احمد شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ کا ساتھ ہے. ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رم. یہ میری وائف کی فرمائش ہے اور ان کی فرمائش بسم اللہ. اور اس کا موضوع جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم سے اس حوالے سے. قبلہ عارفاں کعبہ عاشقاں اس قدم کے نشان. قبلہ عارفاں کعبہ عاشقاں اس قدم کے نشان. بے کسوں کے لیے ایک حصار امان اس قدم کے نشان. بے کسوں کے لیے
ایک حصار امان اس قدم کے نشان، رہبرو رہنما مرشد حق نما، شمع راہ ہدا، رہبرو رہنما مرشد حق نما، شمع راہ ہدا، نازش عابداں مرکز ساجداں اس قدم کے نشان، نازش عابداں مرکز ساجداں اس قدم کے نشان، کاش آئے نظر نقش ہو قلب پر، میں کروں تاج سر، کاش آئے نظر نقش ہو قلب پر، میں کروں تاج سر، دولت دو جہاں ثروت آسیاں اس قدم کے نشان، دولت دو جہاں ثروت آسیاں اس قدم کے نشان، اے ریاض ہنسی کس قدر ہے ہنسی، جیسے ماہ مبین، اے ریاض ہنسی کس قدر ہے ہنسی، جیسے ماہ مبین، جاں فضا جاں فضا دل ستاں دل ستاں اس قدم کے نشان، جاں فضا دل ستاں دل ستاں اس قدم کے نشان۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اور دیکھیے کیا صدقہ جاریہ ہے، کیسی برکت کی اور سعادت کی بات ہے کہ والد گرامی نے نعت لکھی بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا وصال اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور دلوں کو روشن کر رہے ہیں۔ اللہ اس طرح کا سلسلہ بنائے تو بڑی کمال بات رہتی ہے، لیکن یہ جاننا کہ کیسے ہوتا ہے یہ بات ہے ہم سمجھنے کی۔ شاہ صاحب کی طرف مجھے بڑھنا ہے بات کے لیے۔ خضر صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نور بھائی بہت بہت مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ جب سے یہ پروگرام شروع کیا ہے ہمارے گھر والے پابندی سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک میری تجویز یہ تھی، شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا ابتدا میں جی کہ شاہ صاحب آپ یہاں ہوتے ہیں اور آپ کی جو ہے نا آنکھیں اور آپ کا دل روح کہیں اور ہوتا ہے، اچھا تو اس بارے میں وہ میاں صاحب کو مجھے شعر یاد آ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں۔ جی جی اجازت۔ وہ فرماتے ہیں کہ درد منا دے حال ہمیشہ دین گواہی حالوں، ہاں جس پلے پھل بدے ہون آئے بور مالوں۔ واہ واہ بالکل ٹھیک تو ہے۔ یہ میری ایک ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی تھی کہ اگر آپ کو کائنڈلی اس پروگرام کو ایک ایسی وہ بنائے کہ یہ زاویہ جو اشفاق صاحب کرتے تھے، جی جی
زاویہ پروگرام اگر اس طرح کی آپ ایک کو بنا لیں، اس کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی ایسا ایک پروگرام کیا تم کو ریپیٹ کرنا ہے، یا اس لیول کا پروگرام یا ہم ٹی وی کے ذریعے آپ یہاں پہ شروع کرا لیں؟ یہ بڑی ہمارے لیے پروگرام تو شروع ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایک اشفاق احمد صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ کو بھیجے ایسا جس پہ ہمیں نہیں، آپ ہیں نا جی، آپ ان کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خدا کا خوف کریں جی بھائی آپ ان کے منظر نظر ہیں. بس آپ کی جی بالکل آپ کی محبت جو ہے یہ میں اس پہ شرمسار ہوں، معافی چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت کا اظہار ہے. آپ یقین کریں مائیں تو اپنے بیٹوں کو وہ چاند کا ٹکڑا کہہ دیتی ہیں، جیسے بھی ہوں محبت میں تو نہیں کوئی خامی کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا، ایسا سلسلہ ہے. جی شاہ صاحب بات کو وہیں سے جوڑتے ہیں. رب کے ساتھ تعلق کی ہم بات کر رہے تھے. رب کے ساتھ تعلق جہاں عشق اور محبت کا ہوتا ہے، وہاں صرف عشق، ڈر اور خوف سے، ناراضی کے صرف کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک اللہ کی ہر بات کو مانتا چلا جاتا ہے. ٹھیک اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے حکم ٹھیک کو بھی وہ مانتا ہے، اس کی تعمیل کرتا ہے. لیکن اگر کہیں انسان رب کے ساتھ ڈر اور خوف کا تعلق بنا لے ٹھیک کہ رب سزا دے گا، تو احکامات کی تعمیل تو ہوتی ہے لیکن اس جذبے سے نہیں. یہ بالکل ایک چھوٹی سی اس کی ایسی مثال ہے کہ اگر انسان کہیں ملازم ہے، چھٹی کے بہت قریب جا کے اس کا باس اسے بلاتا ہے جی، اور اس سے وہ کہتا ہے کہ تم یہ کام کراؤ. اب اس کے سبارڈینیٹ کو یہ اندازہ ہے کہ اس کام میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے. ٹھیک اب چونکہ اس کا تعلق آفس کا باس کے ساتھ اس قسم کا ہے ٹھیک کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میری ACR خراب ہو جائے گی، صحیح میری پروموشن میں رکاوٹ آ جائے گی، انکریمنٹ نہیں ملے گی، ڈانٹے گا، سسپینڈ کر دے گا. یہ سزا کا خوف ملازم پر ہے. تو وہ ملازم جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ صاحب وہ جس انسان کے ساتھ مجھے انٹریکٹ کرنا تھا آپ کے حکم کی تعمیل میں، وہ آدمی تو جا چکا گھر، وہ تو ہے نہیں، کل آ کے میں اس سے مل لوں گا. کوئی اور بہانہ بنائے گا اور اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. یہی شخص جو اپنے باس، جس کے ہاتھ میں اس کی پروموشن بھی ہے، اس کی نوکری کا معاملہ بھی ہے، وہی اس تپتی ہوئی دھوپ میں، چلچلاتی دوپہر میں وہ گھر جاتا ہے. تو دروازے میں انٹر ہوتے ہی اس کا بیٹا اسے ملتا ہے اور وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے ابھی اسی وقت آپ کارنر شاپ سے کینڈی دلوائیے. ٹھیک ابھی آدمی جس کو یہ کھل گئی تھی بات کہ چھٹی کے نزدیک آرڈر ملا ہے، بڑی ہنسی خوشی اس بچے کو گود میں اٹھاتا ہے اور اس چلچلاتی دھوپ میں کارنر شاپ کی طرف چلتا ہے. جیب سے رومال نکال کے بجائے اپنے سر کو ڈھانپنے کے بچے کے سر کو ڈھانپ دیتا ہے اور دکان سے جا کے اسے 1 کینڈی نہیں 2 کینڈی دلاتا ہے، کچھ اور چیزیں دلاتا ہے، اور وہ بچے کو گھر پہنچ کے کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اب یہ فرق صرف جذبے کا ہے، اس تعلق کا ہے، جس نے ایک طرف تو بچے کو اس نے گود میں اٹھایا، وہ مشقت کاٹی، اپنی ہارڈ اینڈ منی اس بچے پر خرچ کی، سر اپنا ڈھانپنے کی بجائے اس بچے کا سر ڈھانپا کہ اسے دھوپ نہ لگ جائے، پھر واپس لایا تو اسے کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس افسر کے ساتھ اس کا تعلق ڈر اور خوف کا ہے، خوف کا ہے، محبت کا نہیں. بالکل ٹھیک. اس بیٹے کے ساتھ اس کا تعلق محبت کا ہے. محبت کا اس کی ہر فرمائش پوری کر کے یہ خوش ہوتا ہے، خواہ اس میں کتنی مشقت اٹھانی پڑے. تو یہ جو رب کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، یہ کس پر مبنی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے.
تو جب ہمارا تعلق رب کے ساتھ محبت کا ہو جائے گا تو پھر رب تعالیٰ کی ایک ایک بات پر کیا کہنے، سبحان اللہ، بڑے جذبے سے عمل ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ میں شاہ صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے تو محمد علی رتولوی صاحب کا ایک خط ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی ہما کے نام لکھا ہے اور ضیاء محی الدین صاحب نے اس کو پڑھا ہے۔ اگر وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس نہ ہو تو وہ آپ ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور کبھی موقع لگے تو شاید ہم بھی آپ کی گوش گزار کر سکیں۔ تحریر سننے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں یہی ذکر ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی سے اپنی عمر کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں شوق ہے تو صحیح، اور پھر ہاتف اور وہ مکالمہ جب ہوتا ہے اور اس کو جو انہوں نے سپرد قلم کیا ہے اور اس میں وہ کہہ گئے ہیں خواتین و حضرات، اللہ اکبر۔ میں آئی وش کہ آپ کے پاس ضرور وہ ہونا چاہیے، اور کبھی آپ اس کو سن سکیں تو یہ آپ کو شاہ صاحب کی یہ بات بہت یاد آئے گی زیادہ۔ لیکن جب اعتراف ہو جاتا ہے نا اس بات کا، اور یہ بات بھی ہم ضرور جانیں گے کہ اعتراف کتنے دروازے کھول دیتا ہے اور کتنی راہیں کھول دیتا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ابھی بات کریں گے۔ ایک سپریم بریک کی طرف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔